بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک تو کیا قیامت کے بعد بھی کوئی نبی جو ہے نا پیدا نہیں ہونا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بتایا، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنا حصہ ضرور ڈالنا، سبسکرائب کر کے چینل کو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں یا احادیث میں تو نبی اور رسول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر آپ نے لغت کی روح سے کوئی فرق کرنا بھی ہے تو ایک چیز دونوں میں کامن ہے۔ وہ کیا کامن ہے؟ کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنی ایک کتاب لے کے آئے ہیں، اللہ اپنی تعلیمات لے کے آئے ہیں۔ صحائف کا جو لفظ استعمال ہوا ہے صحیفے، وہ بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جن انبیاء پہ صحائف بھی کتاب بھی ہے۔ صحیفے جو اترے، احکامات اترے، وہ اپنی ایک شریعت لے کے آئے۔ وہ صحائف میں بھی مکمل جو ہے نا گائیڈنس تھی متعلقہ امت کے لیے۔ اور احادیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی رسول بھی نہیں، تو اگر جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم، اکملت مبالغے کا صیغہ ہے کہ مکمل کرنے کا جیسے حق ہے اس طرح میں نے مکمل کر دیا۔ کس نے کیا مکمل؟ اللہ نے۔ اللہ کی تکمیل میں کسی طرح کا کوئی شک، کوئی کجی، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پہ اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اس کی بھی تکمیل کر دی، کسی بھی لحاظ سے، یعنی کہ نا کسی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی قرآن پاک کی آیت کو جو ایک صحاح ستہ اور دوسری بھی احادیث کی مستند کتابوں میں ایک حدیث پاک ملتی ہے، وہ ذرا سن لیں کہ یہ کیسی تکمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے، یہاں پہ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے، یہ نہیں کہا کہ مجھ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش، کسی کے ایسے خیال کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں تکمیل میں چھوڑی، ہر طرح کی تمام خصوصیات، تمام ضروریات ہر لحاظ سے، یعنی کہ یہ اس کی تکمیل کی۔ گھر بنایا اور ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ مثال دیکھیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تکمیل چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ہی وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 3535۔ اب خاتم النبیین کا جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے دین کو مکمل کیا، پرسنالٹیز کی بھی تکمیل ہو گئی، اور ہر پرسنالٹی کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب تھی، وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی۔ اب کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آنی، اور کوئی نبی پیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم جو نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں، میرا
مقصد وہ بحث میں نہیں جانا، لیکن ایک کامن چیز بتانے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا واضح فرما رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے ان میں کن کو مبعوث کیا؟ بھیجا انبیاء کو، مبشرین بشارت دیتے ہوئے، ومنذرین اور ڈراتے ہوئے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ کہتا ہے وانزل معہم، اور نازل کی بھیجی یعنی کہ اتاری، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ۔ جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی بکس لے کے آئے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما جس میں اختلاف ہو، انہوں نے اختلاف کیا ہے، فی یعنی جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ان کے پاس اپنی اردو میں لکھی ہوئی یا فارسی میں لکھی ہوئی یا ڈھیروں کوئی بکس نہیں ہوگی۔ جتنے بھی نبی آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پیغامات بھیجے، ان کی وہ بک ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا، اگر ہاں جھوٹے دعوے جھوٹے نبی آنے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ نے چیک کرنا ہو تو جھوٹے نبیوں کو آپ چیک کر سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کچھ نبی ہیں جیسے ہارون اور یحییٰ، حضرت ہارون اور حضرت یحییٰ علیہم السلام، کہ وہ جب پہلی شریعت پچھلی شریعت کو آگے لے کے چلے، اس میں یعنی کہ ایک تو اتھینٹک سورس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر پچھلی شریعت چل رہی ہے، آگے کوئی نبی آیا تو اس کے پاس اپنی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بھیجیں، وہ بھی کتاب کے ساتھ آئے۔ تو اگر کوئی نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، اس کا چیک کرنا ہو تو اس کے پاس آپ دیکھ لینا کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوگی۔ جیسا یہ بے شمار آیات ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں اور رسول بھی جتنے آئے ہیں، ایک چیز ان میں مشترک ہے، کتاب آسمانی آتی ہے ان کے ساتھ۔ جیسے یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا۔ ہر نبی اپنی ایک کتاب کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے، معنی یا مفہوم کیا بتایا ہے، تو وہی مفہوم چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے بعد کسی لغت کی کوئی وقت نہیں ہے، کسی ڈکشنری کی کوئی وقت نہیں ہے، اور کسی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور اس کا معنی کریں۔ اب دیکھیں کتنا واضح یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سلسلہ صحاح کی صحیح حدیث ہے 2630 2630۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 27 کذاب اور دجال ہوں۔ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، تو یہ کامن لفظ ضرور کہیں، دجال، کذاب۔ دجال کہتے ہیں کہ دھوکہ دے گا، وہ ادھر کی ادھر بات کر کے کبھی وہ کرے گا، ادھر سے پکڑا جائے گا، ادھر کو کرے گا، یعنی، اور کذاب کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جھوٹا۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت جو ہے نا وہ رکھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور آپ کبھی دیکھیں نا کہ جتنی لعنت تاریخ میں بھی اور آئندہ بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ لعنتوں کا ریکارڈ کرنا، سب سے زیادہ لعنت ہوگی اس پہ، اور لعنت کافروں کی نہیں ہوگی، غیر مسلموں کی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی لعنت ہوگی۔ یعنی یہ ایک پکا میں آپ کو ثبوت بتاتا ہوں، چیک کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 کذاب اور دجال ہوں گے، ان میں 4 عورتیں ہوں گی۔ 27 میں 4 ڈالیں کتنے بن گئے؟ 31 بن گئے۔ 4 عورتیں ہوں گی۔ ابھی حالیہ ایک عورت نے پتہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھیں 1-2 ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ترجمہ کیا۔ اس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
اچھا، اب یہ کہنا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، نبی کیسے آتے رہے ہیں؟ آپ تاریخ ساری پڑھیں، ساری بکس پڑھیں، کیسے آتے رہے ہیں؟ نبی پیدا ہوتے رہے ہیں اور پھر 40 سال کی عمر میں وہ نبوت کا دعویٰ کر اعلان کیا انہوں نے، اور پھر ان کے ساتھ آسمانی کتاب آتی رہی ہے، اس طرح آتے رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے، نہ تو انہوں نے کوئی کتاب لے کے آنی ہے، نہ انہوں نے اعلان نبوت کرنی ہے، کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں نہیں ملتا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نہ کوئی کتاب لے کے آئیں گے، اور نہ وہ پیدا ہوں گے۔ حدیث پڑھ لیں۔ اور عیسیٰ بن مریم نے جو آنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آنا ہے۔ پھر ایک حدیث آپ دیکھیں ابو داؤد کی 4252 4252، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30۔ ادھر جو پچھلی حدیث میں 27 ہے، 4 عورتوں کی کیلکولیشن کر کے میں بھی وہ بھی 30 بنتے ہیں، کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، اس طرح کی فگر ہی بنتی ہے۔ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا۔ لفظ دیکھیں، یعنی وہن ہوگا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبوت کے کسی شائبے یا کسی طرح سے بھی تھوڑی سی مماثلت یا کسی طرح سے بھی وہ اس میں، یعنی کہ ایک کلر بھی کوئی نہیں ہوگا نبوت کا۔ فرمایا کہ گمان کرے گا، یعنی وہن ہوگا، ظن ہوگا، ظن الجاہلیہ، گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ آگے دیکھیں آپ سے سنیں خاتم النبیین کا کیا ترجمہ کیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ خاتم النبیین کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترجمے کے بعد ہم تمام، اگر کوئی لغت سے کوئی اور ترجمہ نکالتا ہے، ہم ان لغتوں کو آگ لگائیں، کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ابھی ایک دیکھیں، یہ حدیث ہے، بخاری کی صحیح ہے 3621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا خواب میں، تو سونے کے 2 کنگن میں نے اپنے ہاتھوں میں دیکھے۔ مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا، پھر خواب ہی میں وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ ان پہ پھونک مار دوں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ تو میں نے اس سے تعبیر کی کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ اگر لفظ نبی کوئی اپنے پہ لگاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ دجال، کذاب۔ بخاری شریف کے حدیث ہے 3609۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں۔ 30 یہاں بھی اس حدیث میں بھی 30 تعداد بتائی گئی ہے۔ ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ ظن ہے، حقیقت سے کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظن کا کوئی لنک نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی غلط، یعنی خاتم النبیین کی غلط کوئی تعبیر یا سوچ کی نفی کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے 3730 اور یہ حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے نوح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے، یہاں پہ تاکید دیکھیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہوئی اس کے ساتھ جنگ میں، اور ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی زیادہ ضرورت پڑنی تھی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے 3686 3686۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہر طرح کی، یعنی کوئی سوچے بھی نہ کیسا ہو سکتا ہے، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ کسی طرح سے بھی کوئی تعبیر، کوئی تمثیل کی کسی طرح کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔